ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. تو گھبراؤ نہ، غم نہ کھاؤ کہ تمہارے پاس اونٹ نہیں ہے، تمہارے پاس تیرے نہیں ہے، تمہارے پاس بھالے نہیں ہے، تمہارے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے. تو گھبراؤ نہیں، اس بات کا غم نہ کرو. وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. تم گھبراؤ نہیں بات پر اگر تم ایمان والے ہو تو، مومن ہو تو. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. اس بات سے منع فرما دیا. اگلی بات اس کے بعد جو اللہ نے بیان فرمائی، یہ دو مدد تھی. اب تیسری مدد کیا ہوئی اللہ کی؟ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ قَلِيلًا. کہ کیا کیا کہ مسلمانوں کی نگاہ میں، مسلمانوں کی نگاہ میں کافروں کا جو لشکر تھا وہ کب دکھائی دیا؟ جو 1000 تھے، اب مسلمان دیکھ رہے تھوڑے سے لگ رہے ہیں. یہ اللہ کی مدد تھی، یہ اللہ کی مدد اور نازل ہوئی. اور پھر اس کے بالکل برعکس کیا ہوا؟ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ مکمل آپ کے ذہن میں رہے. پہلی مدد کیا ہوئی؟ یہ بتایا گیا ہے کہ تم گھبرانا نہیں، اس لیے کہ قلیل لوگ، کم جماعت، چھوٹی جماعت بڑی جماعت میں غالب آ جاتی ہے. یہ سبق دیا. دوسری تسلی دی کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو تو. بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. اور پھر تیسری مدد کیا ہوئی کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں کافر کا بڑا جو لشکر تھا وہ چھوٹا دکھائی دے رہا تھا. اس کے بعد کیا تھا؟ چوتھی بات کیا ہوئی؟ وَكَافِرُتُئِ يَوْمَ يَرَوْنَهُ مِثْلَيْ رَأْيَ الْعَيْنِ. کہ کافروں کو مسلمان جو کم تھے دگنے دکھائی دے رہے تھے. دیکھیں اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ جو کافر زیادہ تھے مسلمانوں کو تھوڑے دکھائی دیے، مسلمان تھوڑے تھے کافروں کو زیادہ دکھائی دیے تاکہ غلبہ ہو جائے، روک مل جائے. کتنا پیارا کام رکھتا. اور پھر جب کیفیت بدل گئی، کیفیت بدلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ اب کیفیت بدل چکی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو قربان جائیے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بھی بڑی کمال کی بات آپ نے ارشاد فرمائی. حضرت مقداد سے مشورہ کیا. دیکھیے مشورہ کمانا تھے اور ہر ایک سے مشورہ وہ لیے نہیں کیا جاتا. قرآن میں لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر کے جو مشورے ہوتے ہیں وہ خیر سے خالی ہوتے ہیں. لیکن جو مشورہ جو کر رہے تھے، جس سے مشورہ کیا جا رہا تھا، وہ بھی خیر ہی والے تھے سارے کے سارے. اللہ کے رسول کے ماننے والے تھے، اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ کرنے والے تھے. نہیں پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا. بتاؤ صحابہ تمہارے کیا رائے ہے؟ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے تم جا کے لڑو، تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. نہ ہم ایسا نہیں کہیں گے. یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے. ارے کہیں نہ زور سے سبحان اللہ. آپ کو چھوڑیں گے نہیں پیچھے، تنہا نہیں چھوڑیں گے، اپنی جانیں قربان کی طرح قربان کریں گے. اور ساتھ ہی بعض نے قربان کر دیا. کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں حکم دیں تو اللہ کی ذات کی قسم ہم اپنے گھوڑے سرے سمندر میں کود جائیں گے. بس آپ کا اشارہ چاہیے، آپ اشارہ کروائیں. نہیں پاک علیہ السلام نے دیکھا اپنے صحابہ کا جذبہ دیکھا. جب صحابہ کا جذبہ دیکھا تو پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. وہ آخری وقت آ گیا، وہ مقام بدر پہنچ چکے ہیں. چلے چلتے ہوئے
اور وہ زمین ملی کہ جو پتیلی زمین تھی، چلنے میں پھرنے میں بڑی آسانیاں تھی، اور مسلمانوں کو بدر کے مقام پہ وہ جگہ ملی جو ریتیلی زمین تھی، چلنے میں دشواری، پیڑ رکھتے تو پیڑ دھس جاتا، گھوڑے باندھنے کی پریشانی، پھر پانی کی قلت کا معاملہ، ان لوگوں نے پہلے پانی پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو پھر ہوا کیا؟ اس بدر کی اللہ نے، اس واقعے کی بدر کشی اللہ نے قرآن مجید فرقان میں بیان فرمائی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ، اور پھر ان پر غروب کو نے ڈھانپ لیا، انہیں نیند آ گئی، راحت والی۔ اگر غور کیجیے سمجھے جملے کو، صبح جب ہونی ہو، رات کا عالم ہو، بڑی نیند آ سکتی ہے؟ ارے بولے تو یار، آ سکتی ہے۔ دشمن سر پر ہو، تلواریں چلنی ہو، کوئی خبر نہیں کہ زندگی بچے کہ نہ بچے، لیکن اللہ نے ان پہ غروب کی تعریف فرما دی، گہری نیند آئی، سکون کی راحت کی نیند سوئے ہیں۔ جب انسان راحت کی نیند سوتا ہے تو اسے کیا ملتی ہے؟ اسے راحت ملتی ہے، اس کے جسم میں قوت اور توانائی آتی ہے، اس کے جسم توانا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک طرف اور فرمایا کہ اس اجتماع کے عالم میں مسلمانوں کو سکون کی نیند آئی ہے، اور سکون کی نیند کے ساتھ کیا ہوا؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِطَهِّرَكُم بِهِ، پھر اللہ نے ان پہ پانی نازل کیا۔ دیکھو کیسی مدد آ رہی، ایک کے بعد ایک مدد آ رہی ہے۔ نیند آئی، یہ بھی اللہ کی بڑی مدد تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بارش نازل ہو گئی ہے۔ جب بارش نازل ہوئی تو زمین ریتیلی زمین تھی، زمین کیا ہو گئی؟ ہموار ہو گئی، مسلمانوں کو چلنے کے لیے آسانی ہو گئی۔ پانی کی جو قلت تھی، مسلمانوں نے بڑے کھود کے پانی کو جمع کر لیا، پانی پینے کے لیے آسانی ہو گئی۔ یہ رب کی رحمت دیکھیے، اللہ کیسا انتظام کر رہا ہے ان کے لیے جو اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلے ہیں میری راہ میں جنگ کرنے کے لیے، ان کے لیے اللہ نے انتظام کیا۔ اور پھر یہ کام کرنے کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام نے رات میں دعا کی، دعا ہو رہی ہے، حضور نے دعا کی، اے اللہ اگر آج یہ جماعت پسپا ہو گئی اور اگر میری مدد نہ آئی جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو پھر اللہ زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رات میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں کے دل جم گئے ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ أَلَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ۔ اے میرے صحابہ، کیا تم اس بات کو خوش نہیں ہو کہ اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کی فوج کو بھیج دیا ہے؟ فرشتوں کی فوج آئی ہے، 1000 آئی، 3000 آئی، 5000 فوج۔ جنگ کے بدر کے اندر صحابہ تلوار چلا رہے ہیں کہ لگنے سے پہلے کسی کا سر کٹ جاتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں وہ قتل توڑ کر رہا تھا؟ اگر میں یہاں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے ہزاروں فرشتے نہیں بھیجے، ایک فرشتہ بھیجا۔ جب کسی قوم پر عذاب آیا تو اللہ نے ہزاروں فرشتے نہیں بھیجے، ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ ایک فرشتے کی اتنی طاقت تھی کہ پوری قوم کو تیز تیز کر کے رکھ دیتا، لیکن مصطفیٰ کے پروٹوکول کے لیے اللہ نے 5000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ رسالہ اس طرف ہو رہا ہے، محبوب آ رہی ہے تو ایک فرشتے کی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ایک فرشتے کو ہلاک کروا دیتے، حضرت جبریل نے پورے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا لیا تھا آسمان، کوہ طور پہاڑ کو۔ جب قوم موسیٰ نے توریت کو لینے سے انکار کیا نا، تو بابا یہ توریت لیتے ہو کبھی پہاڑ اتر پر ڈال دیا جائے تو چکنا چور ہو جاتے۔ تو 5000 فرشتے اللہ نے بھیجے۔ یہ مسلمانوں کی تقریب کے لیے تھا، رسول اللہ کے پروٹوکول کے لیے تھا۔ اور پھر گھڑسان کی جنگ شروع ہوئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا امیہ بن خلف سے، امیہ بن خلف
تو حضرت بلال بڑا ظلم کیا کرتا تھا،